فقد قالت زينب بنت علي عليها السلام ما رأيت إلا جميلا. صلوات پڑھے محمد اور اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور پھر آپ حضرات کو تقوی الہی کی صفت اپنانے کی دعوت دیتا ہوں. سامعین محترم، ایام عذاب یقیناً آپ نے ان ایام عذاب کو بڑے شان و شوکت سے منایا ہوگا. عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں بھرپور طریقے سے شرکت کی ہوگی، چاہے مجالس عزا ہوں، جلوس ہوں، نظر و نیاز ہو. پروردگار عالم آپ کی اس عزاداری کو بے احسن وجہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دکھائے. عزیزان، اگر ہم واقعہ کربلا کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو شروع ہوا 28 رجب سے اور 10 محرم کو اپنے اختتام کو پہنچا. ایک بہت بڑا صحنہ، ایک بہت بڑا واقعہ تاریخ میں رونما ہوا. دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے ایک بہت بڑی قربانی پیش کی گئی. بہرحال 10 محرم کے عصر عاشور کو اس کربلا کا ایک پہلو اپنے اختتام کو پہنچا. دوسرا پہلو شام غریبہ سے لے کر اور پھر آخر سفر تک. پہلے اس پہلو میں کربلا میں جس ہستی نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا، اپنے جان نثاروں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ، یقیناً وہ بھی سخت مرحلہ تھا، لیکن سید الشہداء اور آپ کے اصحاب کی وہ استقامت اور پائیداری نے ثابت کر دیا کہ دین الہی پہ جب مشکل آ جائے، دین الہی کو جب ضرورت پڑ جائے، پھر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جا سکتا. اور سید الشہداء اس معرکے کے لیڈر تھے، سربراہ تھے، جوانوں کے، مردوں کے سربراہ کی حیثیت سے سامنے آئے اور بڑے عظیم الشان قربانی پیش کی کہ جس کے آج تک اثرات باقی ہیں اور رہتی دنیا تک اس کے اثرات پابرجا اور باقی رہیں گے. دوسرا پہلو کہ جو میں کہوں گا اگرچہ پہلا پہلو بھی بڑا سخت تھا، کٹھن تھا، لیکن دوسرا پہلو جو تھا، دوسرا جو حصہ تھا اس واقعے کا، وہ بڑا انتہائی کٹھن اور سخت مصیبت زدہ تھا. اور جس کے سربراہ، جس کو لیڈ کرنے والے تھے امام زین العابدین علیہ السلام. وہ پہلے والا حصہ مردوں کی جنگ تھی، اور مرد معمولاً میدان جنگ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں. لیکن جب دوسرے ہم حصے کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو آدمی حیران پریشان رہ جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، لرز اٹھتا ہے کہ ان ہستیوں کو، رسول دادیوں کو ننگے سر
ہاتھ بندھے ہوئے ایسے ایسے مقامات سے گزارنا کہ جو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا، جن کے بارے میں شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں ایسے حالات سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کسی مقام پر کسی بھی مستور سے کوئی جملہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے اور شکایت کا نہیں آیا۔ اب کہیں بھی آپ مقتل کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجیے تاریخ کی، معمولاً خواتین رقیق القلب ہوتی ہیں، نرم دل ہوتا ہے ان کا، مصیبت آنے پہ فوراً آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، یا معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ خاندان عصمت کی پلی ہوئی یہ بیویاں صبر و شکیبائی کا پہاڑ ثابت ہوئیں۔ کسی لمحے پہ آپ دکھا دیں کہ کسی بیوی کی زبان پہ کوئی شکوہ جاری ہوا ہو، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ، ایسا کہیں تاریخ میں نہیں ملتا۔ بڑے سخت، میں نے عرض کیا نا، کسی عزت دار شخص کے لیے، کسی غیرت مند شخص کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی مستورات کو اس حالت میں دیکھنا، اور پھر زبان شکوہ زبان پہ شکوہ نام کی چیز نہ ہو۔ یہ بڑا سخت ہے، ایک عام انسان کے لیے بڑا سخت، اور اس ہستی کے لیے، ان ہستیوں کے لیے تو بہت بڑا سخت ہے کہ جن کے پردے کی مثال دنیا دیتی ہے، جو پردے کے حوالے سے ہمارے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے لیے اس سے بھی بڑا سخت تھا۔ لیکن دین الہی کی نصرت کے لیے، کربلا کے پیغام کو زندہ و جاوید رکھنے کے لیے، اور اس پیغام کی باقی رکھنے کے لیے اہل بیت نے اس مصیبت کو بھی، میں کہوں گا، بڑے احسن طریقے سے برداشت کیا ہے اور اس کو اپنے انجام تک پہنچایا ہے، اور کوفہ اور شام کے دربار تک ہل گئے تھے، لرز اٹھے تھے جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد کے خطبوں سے۔ آپ کوئی بھی خطبہ اٹھا، کسی بھی بی بی کا خطبہ اٹھا کے دیکھیے، امام سجاد کے خطبات کو اٹھا، کہیں پہ بھی آپ آغاز کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت سے، ورنہ اتنی بڑی مصیبت میں لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ اتنی بڑی مصیبت آنے پہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا واویلے شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ ذرا خطبات کو اٹھا کے دیکھیے، توحید الہی سے آغاز کر کے اپنے ما فی الضمیر کو بیان کیا ہے، اپنے موقف کو جگہ جگہ پہ بیان کیا ہے۔ اس لیے یہ ظالم مجبور ہو گئے تھے کہ اہل بیت کو جلدی رہا کیا جائے۔ یہ ان خطبات کا اثر تھا، لوگ روتے رہے۔ آپ کوفہ کے وہ خطبات دیکھیں، شام میں جب خطبات دیے، لوگوں کے آنسو نہیں رکتے تھے، لوگ روتے تھے۔ یہ انقلاب برپا ہوا، اور اس کی میں ایک ادنا سی مثال دیتا ہوں کہ جب یہ قافلہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں پہنچا ہے تو اس نے بڑے طنز بھرے لہجے میں بی بی سے ایک جملہ کہا ہے کہ پہلے تو اس نے بڑی اپنی تعریف تمجید کرتا رہا کہ کہنے لگا الحمدللہ الذی فضحکم واکذب احدوثتکم، اس خدا کی حمد ہے، یہ بنی امیہ کا دستور رہا ہے کہ وہ اپنے مظالم پہ پردہ ڈالنے کے لیے سارے اپنے مظالم کو خدا کی طرف نسبت دیتے تھے کہ یہ خدا نے کیا ہے، جو کچھ بھی یہ ہوا ہے خدا نے انجام دیا ہے۔ لہذا وہیں پہ وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی فضحکم، اس خدا کی حمد جس نے تمہیں رسوا کیا۔ یہ ابن زیاد کے جملے تھے۔ وَأَكْذَبَ أُحْدُوثَتَكُمْ، اور تمہارے ڈھونگ کو ظاہر کیا۔ جب یہ جملہ کہا نا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا مکتب امامت کی پروردہ بی بی نے جرأت کے ساتھ، دیکھیں اگر کوئی کمزور ہو اور شکست خوردہ ہو تو وہ سار اٹھا کے بات نہیں کر سکتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ ذرا جناب زینب کا
وہ جواب سنیے، الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ والحمدللہ طہرنا من الرجس تطہیرا۔ تو کیا جانتا ہے ابن زیاد، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے رسول محمد کے ذریعے عزت اور کرامت بخشی۔ والحمدللہ طہرنا من الرجس، اور ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ یہ جناب زینب کا جواب تھا اس ملعون کو۔ پھر فرمایا ہاں انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر وہو غیرنا، فرمایا ہاں البتہ ذلیل و رسوا فاسق ہوا ہے، ہم نہیں، یہ تم ہو جو ذلیل و رسوا ہوئے ہو، اور جھوٹ فاجر بولتا ہے، تم جھوٹے ہو، تم فاسق و فاجر ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ وَهُوَ غَيْرُنَا، اور یہ فاسق و فاجر ہم نہیں ہیں، یہ تم ہو، ہمارا غیر ہے۔ ہمیں تو اللہ نے اپنے نبی کی نبوت ہمارے گھرانے میں رکھ کر ہمیں عزت و کرامت بخشی ہے اس ذات نے، اور پھر ہمیں ہماری طہارت کی خود گواہی ذات پروردگار اپنی لا ریب کتاب میں دے رہی ہے۔ لہذا ہمیں تم کہتے ہو کہ ہم ذلیل و رسوا ہوئے، حقیقت میں تم ذلیل و رسوا ہوئے ہو، ہماری تو طہارت کی گواہی قرآن میں موجود ہے، ہمارے تو گھرانے میں نبوت آئی ہے، اور اس وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت و کرامت بخشی ہے۔ پھر اس نے تنزل کہا کیف رأیت صنع اللہ بأخیک و بأہل بیتک، کہنے لگا، پھر وہی خدا کی طرف نسبت دے کے کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے بھائی اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، کیف صنع اللہ بأخیک، کیسے کیا ہے اللہ نے تمہارے ساتھ۔ یہ جملہ بڑا معرفت والا جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، یہ کوئی، میں پہلے بھی شاید کہہ چکا، یہ کوئی نعرہ نہیں تھا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان اپنے آپ کو زیر نہ سمجھتے ہوئے ایک دشمن کے سامنے اپنے آپ اندر سے شاید شکست خوردہ ہو، اپنے آپ کو تاکہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ میں شکست کھا گیا ہوں اور کمزور ہو گیا ہوں، جملہ کچھ کہہ دیتا ہے لیکن بعد میں پشیمان ہوتا ہے، نہیں، یہ جناب زینب کا جو جملہ تھا معرفت بھرا جملہ تھا، اور بی بی اس ملعون کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ جو تمہاری سوچ اور فکر ہے وہ ہماری نہیں ہے، تم جسے شکست سمجھ رہے ہو ہم اسے فتح اور کامیابی سمجھ رہے ہیں، تمہارا نظریہ، تمہاری آئیڈیالوجی ہماری آئیڈیالوجی سے فرق رکھتی ہے، ہمارا نظریہ اور ہے، ہم اس شہادت کو اور اس راہ خدا میں اسیر ہونے کو عزت اور کرامت سمجھتے ہیں، جبکہ تو اس کو سمجھتے ہے کہ یہ شکست ہے، یہ شکست نہیں ہے۔ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، جو کچھ میں نے دیکھا ہے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا، کربلا میں جو میں دیکھ کے آئی ہوں تم اسے سمجھ رہے ہو کہ ہمارے لیے شکست ہے، ہم شکست خوردہ ہو گئے اور ہم پشیمان ہیں، نہیں، ما رأیت الا جمیلا، جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کربلا میں کچھ اگر اس پہلو سے، اس زاویے سے ہم نگاہ کریں تو ایک چیز ہمیں، یہ چیز اس طرف ہمیں لے کے جاتی ہے، ہمارے ذہنوں کو متوجہ کرتی ہے کہ کربلا میں کچھ ایسے اقدامات ہوئے ہیں، کچھ ایسے کارنامے تھے، کچھ ایسے مقصد کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں کہ وہ سارے کے سارے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور علماء نے ان زیبائیوں کو، ان خوبصورتیوں کو بیان کیا ہے کہ جو کربلا میں خوبصورتیاں اور زیبائیاں تھیں، اور جس کی طرف جناب زینب سلام اللہ علیہا اس جملے کے ذریعے اشارہ فرما رہی ہیں کہ وہ خوبصورتی کیا تھی، وہ زیبائی کیا تھی، وہ جمال کیا تھا۔ اور خود جناب سید الشہداء نے بھی اپنے ایک مقام پر فرمایا تھا ارجو ان یکون خیرا ما اراد اللہ بنا قتلنا ام ظفرنا، فرمایا کہ یہ جو اللہ نے جو ارادہ فرمایا ہے، جو کچھ بھی پیش آتا ہے، جو اللہ نے ارادہ کیا ہے وہ ہمارے لیے خیر اور بہتر ہے۔ یہ سید الشہداء نے پہلے کسی مقام پر ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے جو ہمارے لیے ارادہ کر رکھا ہے، جو مشیت الہی ہے وہ ہمارے لیے خیر اور بہتر ہے، چاہے ہم مارے جائیں یا ظاہری طور پر کامیاب ہو گیا، ہم کامیاب ہیں،
یہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ سید الشہداء بھی اپنے خطبات میں اور اپنے مختلف مقامات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کو ہمارے لیے وہ مصیبت اور فقط شکست نہ سمجھو، ارادہ الہی ہے، مشیت الہی کی ہم تابع ہیں، لہذا یہ جو کچھ بھی ہے ہم مارے جائیں اس راہ میں یا ظاہراً ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارے لیے کامیاب، دونوں صورتوں میں کامیابی ہے۔ دیکھیں نا، انسان اگر اپنی ذمہ داری پہ، اپنی تکلیف پہ عمل کرتا ہے، جو فریضہ اس کو دیا گیا اس پہ پورا اترتا ہے، اس نے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا ہے، چاہے ظاہراً وہ شکست کھا گیا ہے، ظاہراً مارا گیا ہے، ظاہراً ہمیں اس کی فتح نظر نہیں آتی، لیکن اس نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا ہے، انجام دیا ہے، یہ کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے اس وظیفے اور تکلیف اور ذمہ داری پہ عمل کیا ہے جو ذات کبریا نے اس پہ ڈالی تھی۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہے جی؟ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ساری ذمہ داری جو میری گردن پہ ڈالی جائے اور میں اس سے عہدہ برا ہو جاؤں، اس راہ میں چاہے مارا جاؤں یا ظاہری شکست ہو جاؤں، میں نے تو اپنی ذمہ داری انجام دی ہے، لہذا مجھے کس بات کی پرواہ ہے۔ سید الشہداء کے اوپر جو ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری کو انتہائی احسن طریقے سے سید الشہداء نے انجام دیا ہے، بس شکست کیسے ہم کہیں گے ظاہری طور پہ بھی آپ لے لیں، کیسے ہم کہیں گے سید الشہداء نے شکست کھائی ہے اور وہ کامیاب ہو گئے؟ اس لیے جب ابراہیم بن طلحہ نے پوچھا تھا امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ مولا یہ اس جنگ میں کون فاتح ہوا، یہ معرکہ کربلا جو انجام ہوا ہے کون فاتح ہوا؟ امام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون فاتح، جب تم اذان و اقامت دو گے پھر دیکھنا کہ کون فتح مند ہے، کون شکست خوردہ ہے۔ جب تم اذان و اقامت نماز کے لیے کھڑے ہوگے، اذان کے ہوگے، اقامت کو ہوگے، پھر تمہیں پتہ چلے گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام باقی ہے، اگر تم اپنی اذان و اقامت میں توحید کا اقرار کر رہے ہو، گواہی دے رہے ہو، سمجھو ہماری فتح ہے، یہ ہماری فتح کا اعلان ہے۔ اسی لیے تو دربار یزید میں بھی جب وہ لمبا چوڑا خطبہ دیا تو یزید نے تنگ آ کر مؤذن سے کہا کہ اذان شروع کرے، اور اس نے اذان دینا شروع کی۔ جب وہ پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت امام نے فرمایا مؤذن سے ذرا رک جا، اور جب خاموش ہوا تو کہا یزید یہ بتا، یہ جو مؤذن گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول، محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم شکست خوردہ ہیں، یہ بتا آج اس اذان میں تو تیرے دربار میں بھی جو اذان ہو رہی ہے میرے نانا کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے، بس کون شکست خوردہ؟ کس نے شکست کھائی ہے؟ لہذا اس خوبصورتی کے پہلوؤں کو جو کربلا میں موجود تھی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے ما رأیت الا جمیلہ کے ذریعے، ان خوبصورتیوں میں سے میں چند ایک کی طرف اشارہ کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ ایک ہے رضائے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم ہونا، مرضی پروردگار کے ساتھ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا اپنے آپ کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ رضائے پروردگار، اس میں شکست کہاں ہے؟ اگر تو اللہ کی رضا پہ راضی ہے، بڑا سخت مقام ہے مقام رضا پہ پہنچنا، رضائے پروردگار کہ میرا ہر کام رضائے الہی کی خاطر ہو، ہر قدم، میری ہر بات، میرا ہر قدم اٹھایا ہوا، ہر فکر، ہر سوچ رضائے پروردگار کی خاطر، ہی بڑا عظیم اور مشکل کام ہے سیر و سلوک کے حوالے سے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی یہ بتانا چاہتی ہیں کہ کربلا میں جو کچھ بھی ہوا تھا رضائے پروردگار کی خاطر تھا، رضائے پروردگار۔ اسی لیے تو سید الشہداء نے اپنے آخری زندگی کے آخری لمحات میں آپ ذرا وہ جملات دیکھیں سید الشہداء کے، الہی رضن بقضائک و تسلیما لامرک، پروردگارہ میں تیری قضا پہ راضی ہوں،
جیسا تیرا فیصلہ ہے میں اس پہ راضی ہوں، و تسلیم لامرک، اور تیرے امر کے سامنے سر تسلیم خم ہوں۔ یہ آخری ٹائم میں معمولاً کہتا ہوں، یہ جملہ آسان ہے کسی مسجد میں بیٹھ کے کہنا، سب کچھ ہوتے ہوئے جملہ کہنا آسان ہے، اولاد صحیح و سالم ہے، مال و دولت بھی ہے، سب دنیا کی نعمات کے ہوتے ہوئے جملہ کہنا آسان ہے، لیکن کربلا کے میدان میں زخموں سے چور ہے، سارے اپنے عزیز شہید کروا چکے ہیں، اور اب پتہ ہے کہ بعد میں سادات کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس حالت میں، سجدے کی حالت میں یہ جملہ کہنا معنی رکھتا ہے۔ اس حالت میں یہ جملہ کہنا الہی رضن بے قضائک و تسلیم لامرک، یہ معنی رکھتا ہے، یہ حقیقت میں بتاتا ہے کہ سید الشہداء توحید الہی کے اس پرچار کے لیے کس قدر مگن تھے اور محو تھے۔ اور خود بھی جناب اپنی بہن کو بھی وصیت کی، ارضی بے قضاء اللہ، بہن زینب اپنے اللہ کی قضاء کے سامنے راضی رہو، جیسا اس نے فیصلہ کیا ہے اس پہ راضی رہو۔ پس اور مختلف مقامات پہ فرمایا رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی رضا میں ہی ہم اہل بیت کی رضا پوشیدہ ہے۔ اور یہ ساری رضا کربلا کے واقعات میں آپ کو نظر آتی ہے، جتنے بھی واقعات ہیں۔ شب عاشور لے لو، سب سے بڑی مشکل رات تھی، یا شام غریباں لے لو، عاشور کا دن کو لے لو، کسی ایک مقام پہ آپ نہیں دکھا سکتے جہاں پہ اہل بیت اور ان کے اصحاب نے رضا الہی کو مد نظر نہ رکھا ہو۔ 6 ماہ کا بچہ اپنے ہاتھوں پہ ذبح کروا کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سید الشہداء عرض کرتے ہیں، پروردگارہ یہ میرے لیے آسان اس لیے کہ تیری راہ میں قربان ہو رہا ہے۔ اور جب 11 محرم کو بہن آئی اپنے بھیا کی لاش پہ، عجیب حالت تھی، مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، عجیب حالت تھی کہ جملے انت اخی الحسین جب کہا، اور ایک جملہ کہا تاریخ میں، وہ جملہ آج بھی ثبت ہے، اہل معرفت جانے اس واقعے کی اہمیت کو۔ کیا فرمایا تھا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں؟ عرض کیا تھا، اللہم ربنا تقبل منا هذا القربان، میرے اللہ ہماری اس قلیل سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اگر اس زاویے سے آپ دیکھتے ہیں رضائے پروردگار کی خاطر تھا، پھر شکست کیسی ہے، پھر خوبصورتی ہے، کیونکہ اللہ کی رضا میں جو بھی آپ قربان کر دیں گے وہ خوبصورتی ہے، یا مشیت الہی کے تحت تھا۔ یہ جو واقعہ سارا سید الشہداء کا میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ دیکھ لیں جب چلتے ہوئے ہاتف غیبی کی آواز آ رہی ہے، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، خدا تمہیں قتل ہوتے ہوئے دیکھنا۔ مشیت الہی یہ ہے کہ تو راہ خدا میں مارا جائے، اور مشیت الہی یہ ہے ان اللہ شاء یراہن سبایا۔ اور مشیت جب کسی نے کہا کہ پھر بیویوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں، یہ تو جنگ کا ہے موقع ہے، اور معمولاً مستورات کو ساتھ نہیں لے کے جاتے، تو ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، وہ ذات ان مستورات کو قید و بند میں دیکھنا چاہتی ہے۔ بس مشیت الہی کے تابع تھا پورا واقعہ کربلا، اسی مشیت کی وجہ سے یہ خوبصورتی ہے، یہ وہ جمال ہے جو جناب زینب جس کی طرف اشارہ فرما رہی ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، کیوں جو کچھ بھی کربلا میں ہوا وہ مشیت الہی کے تابع تھا۔ اور جب وہ سید الشہداء نے جنگ زوروں پہ پکڑی ہے اور کسی صورت میں بھی سید الشہداء کے حملے رک نہیں رہے تھے، تو ہاتف غیبی کی آواز، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے صاحبان ایمان اپنے عہد و وفا کی پاسداری کرو۔ سید الشہداء اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لیا تھا اس وقت۔ بس مشیت الہی کے تابع رہ کر سارے کام کرنا، سارے اقدامات انجام دینا، یہ خوبصورتی ہے۔ اور ایک اور چیز میں بات اشارہ کرتا ہوں اور آپ کی بات ختم کرتا ہوں، آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں۔ تیسری خوبصورتی جسے کہا جا سکتا ہے کربلا کے میدان میں، حق و باطل کے درمیان تمیز ہے، جدائی ہے۔ حالات ایسے بن گئے تھے کہ لوگ حق و باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو رہا تھا لوگوں کے لیے۔ یزید کو خلیفہ رسول اللہ کہنے کے لیے تیار تھے، اس سے پہلے اس کے باپ کو بھی خلیفہ رسول اللہ کاتب وحی اور پتہ نہیں کیا کیا، بڑے بڑے
یعنی ایسے حق اور باطل گٹ مٹ گیا تھا. اگر سید الشہداء یہ قربانی نہ پیش کرتے حق اور باطل آپس میں تشخیص نہیں ہو پاتی تھی, تمیز نہیں ہو پاتی تھی. سید الشہداء نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ پتہ چل گیا حق کیا ہے باطل کیا ہے. کیا خیال ہے, یہ خوبصورتی نہیں ہے حق اور باطل کے راستوں کا پتہ چل جانا. لوگوں کو پتہ چل گیا حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. جو کربلا کے میدان میں عمر سعد یہ نعرہ لگاتے ہوئے, جیسے وہ خوارج نے نعرہ لگایا تھا کہ کیا نعرہ تھا کہ لا حکم الا للہ, اور مولانا نے فرمایا تھا کہ یہ کلمہ تو حق ہے, کلمہ تو حق یراد بہ الباطل, یہ کلمہ حق ہے لیکن ان کی بات مراد ان کی باطل ہے. یہاں پہ بھی اس عمر سعد ملعون نے جب حکم دیا حملے کا تو کہتے یا خیل اللہ ارکبی, اے لشکر خدا حملہ کرو, سوار ہو جاؤ. لوگوں کے ذہنوں میں حسین نعوذ باللہ ایک باغی کے خارجی کے عنوان سے لوگ آئے تھے حسین ابن علی کو مارنے, جانتے تھے سب, لیکن کہتے تھے کہ یہ کیونکہ حکومت وقت کے ساتھ خلیفہ وقت ساتھ انہوں نے بغاوت کی, لہذا خارجی ان کا قتل کرنا واجب ہے. سید الشہداء نے یہ قربانی پیش کر کے بتا دیا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. لہذا یہ کربلا کے واقعہ کی یہ خوبصورتیاں ہیں, یہ زیبائی ہے جس کو مختلف انداز سے آپ کربلا میں دیکھ سکتے ہیں. لہذا راہ حق میں مارا جانا مصیبت اپنی جگہ پہ, مصیبت سے انکار نہیں ہے, مصیبت عظما تھی, مصیبت عظما کربلا کے واقعہ میں ہوئی ہیں, لیکن اس کے ضمن میں کیونکہ یہ سارے کا سارا واقعہ رضائی پروردگار کی خاطر تھا اور اللہ کی مشیت کے تابع تھا, اس لیے کہا کہ جناب زینب کا جملہ فقط کھوکھلا نعرہ نہیں تھا مارا ہے تو اللہ جمیلہ, یہ عین حقیقت تھی جو کربلا سے ہمیں نظر آتی ہے. اور آپ نے بڑے یہ دو سوچوں کو, دو نظریوں کو آپس میں جدا کر دیا کہ ہماری آئیڈیالوجی اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم راہ خدا میں مارے جائیں, یہ ہماری کامیابی ہے. اگر ہم اس راہ میں شہید بھی ہو جائیں, مظلوم باقی بھی ہو جائیں, پھر بھی ہم کامیاب ہیں. اور تم جسے ہماری شکست سمجھتے ہو کہ تمہارے لشکر نے ہمارے مٹھی بار افراد کو شہید کر دیا, تم اسے کامیابی سمجھتے ہو, یہ کامیابی نہیں ہے, تمہاری ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنے گی. یہ جناب زینب کا وہ عظیم الشان, یہ کربلا کو سمجھنے کی, کربلا کے مختلف, میں نے کہا عرض کیا کہ مختلف زاویے ہیں, کربلا کو سمجھنا چاہیے. پیغام کربلا کیا ہے, عاشورہ کا پیغام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے, یہ ساری چیزیں کربلا میں چیزیں موجود ہیں. اور بڑے بڑے دنیا میں اس کے بعد جو انقلابات آئے ہیں سب نے تقریباً کربلا سے الہام لیتے ہوئے, اور یہ ایران کا جو انقلاب اسلامی ایران میں آیا تھا انقلاب, اس کا بھی الہام کربلا سے تھا. اس لیے امام خمینی نے فرمایا تھا کہ مہر چداری مدین محرم و سفر است, کہ ہم نے جو کچھ لیا ہے, جو قربانیاں دی ہیں, جو انقلاب برپا کیا, اس کا سر چشمہ محرم سفر ہے. وہاں سے ہم نے الہام لیتے ہوئے سید الشہداء کے قیام سے الہام لیتے ہوئے ہم ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. کربلا آج بھی زندہ ہے اور ہمارے دلوں میں وہ آج بھی ولولہ موجود ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا, قتل حسین حرارت ایجاد کر گیا ہے مومنین کے دلوں میں جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. اس لیے آپ آج محرم کا چاند طلوع ہوتے ہی آپ کے دل غمگین ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ یہ حرارت ہے مومنین کے دلوں میں جو ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. حرارت انسان کو بیٹھنے نہیں دیتی, جوش آتا ہے, ولولہ آتا ہے, انسان پھر اٹھتا ہے. لیکن عزیزان فقط اس میں ہی اپنے آپ کو محدود نہ رکھنا, کربلا سے الہام لیں. کربلا کے اصحاب جنہوں نے سید الشہداء کے کہنے کے باوجود شب عاشور کہا چلے جاؤ, اس کے باوجود اصحاب نے کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے, آپ کے بغیر زندگی کا کرنا کیا ہے. ہم نے جو زندگی وقت کے امام کے بغیر ہے, ہم نے اس زندگی کو کرنا ہی کیا ہے. پروردگار عالم ہمیں سیرت محمد و آل محمد کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.